السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن ہم حسین والے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت نوش فرمائی۔ حضرت امام حسین نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ فاطمہ و مرتضیٰ، ریحانۃ الرسول، سلطان کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القابات ریحانۃ الرسول اور سبط رسول، یعنی کہ رسول خدا کے نواسے اور رسول اللہ کے پھول ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی آپ اندھیرے میں تشریف لے جاتے تو آپ کے رخسار مبارک اور آپ کے پیشانی مبارک سے ایسے انوار پھوٹتے کہ چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو اس بنا پر، اس حدیث کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 61 ہجری کو 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی، جو مقابل آئے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، تو کیا ایسے لوگ جنت کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جو جنگ تھی وہ تخت و تاج کے اصول کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، کرسی کی جنگ تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ جب بات حق اور باطل کی ہو جائے، کہ جب بات دین اسلام کی ہو جائے تو یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو باطل قوتوں کے ساتھ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ اور کتنے مزے کی بات ہے کہ ایک طرف فوج پیاسی تھی، حضرت امام حسین کی جو فوج تھی وہ پیاسی لڑ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف تازہ دم پانی پی کے کھا پی کے فوج لڑ رہی تھی۔ لیکن کتنے مزے کی بات ہے کہ جو پانی پی کر لڑتے رہے وہ مر گئے، اور جو پیاس سے لڑ رہے تھے وہ آج بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ فائزہ کامران صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں اس پاک ذکر کے لیے چنا گیا ہے۔ ایک حدیث یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی اور اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنی اولاد سے محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ حسنین کریمین کو سونگھتے بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں کے 2 حسین پھول ہیں اور ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی کے ساتھ مہمانوں کو تعارف کرواتے ہیں۔ پہلی جو شخصیت ہے، جانی پہچانی شخصیت ہیں انیلا انصاری صاحبہ، جو کہ ممبر ریسرچ اینڈ کوارڈینیشن سیل بلاول ہاؤس، اس کے علاوہ ڈپٹی سیکریٹری اطلاع شعبہ خواتین سندھ، ممبر سینٹرل الیکشن سیل کمیٹی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک الحمدللہ۔ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ انوائٹ کیا۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالصمد صمدانی، میڈیا ایڈوائزر، ہیڈ آف ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد جنید عابدی، جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، منقبت پیش کریں گے۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی جانب علیشہ ڈول، جو کہ تقریر پیش کریں گے۔ آپ دونوں کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور جنید عابدی صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کا آغاز آپ کلام سے۔ بلا کا شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، نبی کا نور عین ہے۔
یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے. ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بال یقین حسین ہے, یہ بال یقین حسین ہے. نبی کا نور عین ہے, نبی کا نور عین ہے. دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ, مجاہد خدا ہے یہ. حبیب مصطفیٰ ہے یہ, مجاہد خدا ہے یہ. جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. یہ بال یقین حسین ہے, یہ بال یقین حسین ہے. نبی کا نور عین ہے, نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے. ادھر ہے دشمنان دین, ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے, غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. اور لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے, کیا بات ہے. چلیں گے انیلا انصاری صاحبہ کی جانب. انیلا انصاری صاحبہ, جیسا کہ میں نے بتایا کہ محرم الحرام کے حوالے سے ایک خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور میں نے بتایا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ جو میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ حق اور باطل کی جنگ تھی اور ہے اور تا قیامت تک رہے گی, اور ہمارے لیے یہ ایک, ہم امت محمدی اور ہمارے لیے بڑی یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے امام حسین نے اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے نبی کے لیے بنائی. نبی چاہتے تو دنیا کی تمام دولت, جو سونے کے پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے, وہ نہیں مانگے. انہوں نے کہا کہ میری امت کی مغفرت میرے رب کر دیں. وہ چاہتے تو امام حسین کی قربانی کا انہیں پتا تھا کیسا ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نواسہ رسول ہی کو پسند کیا, ان کو سلیکٹ کیا, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اتنی عظیم قربانی دی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کربلا کے بعد ہوتا ہے اسلام زندہ, اس لیے کہ شہادت ان کی جو ہے کہ جو یزید کی فوجیں تھیں وہ کثیر تعداد میں تھیں, اور ہمارے جو مجاہدین تھے وہ قلیل تعداد میں تھے, پر کیونکہ وہ ایمان کی روشنی سے منور تھے اور تقوی اور رب, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ہے, اللہ ہی کی ذات ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف میری عبادت کرو. شرک اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے, اور نہ اپنے ساتھ کسی کو اللہ کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے. اسی اس کو دیکھتے ہوئے امام حسین نے, جو نبی کے سب سے پیارے نواسے, اور جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ جنت کے سردار ہیں وہ لوگ, تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسے, آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں کتنی پانی کا نہ ہونا, کھانے کا نہ ہونا, اور اپنے چھوٹے بچوں اور اپنے اہل و عیال کو بری طرح جو ہے ان کے خیموں کو جلا دینا اور بری طرح ان کو جو ہے وہ شہید کر دینا, اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین کے اوپر قائم رہے, اور انہوں نے ایک عظیم قربانی دی جو رب نے یہ قربانی لکھ دی تھی. ورنہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور دے دیا, پر امام حسین کی قربانی مقصود تھی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے. آپ دیکھیں یزید کا نام کوئی نہیں لیتا ہے, یزید کا نام برے لفظوں میں استعمال کیا جاتا ہے, پر امام حسین کی قربانی جو ہے وہ ان کی اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب تک قیامت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عظیم اجر, ایک عظیم ثواب. اور جب ان کی شہادت ہو رہی تھی, جو میں نے کہیں سنا اور پڑھا کہ ابلیس بھی اس وقت پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اس قربانی کو دیکھ
دیکھ رہے تھے اور امام حسین کا انتظار کر رہے تھے کہ اس عظیم قربانی کے بعد وہ آئیں گے تو ہم اللہ کے اس خوش نصیب بندے سے ملیں جس نے اپنے رب کے لیے دنیا کو چھوڑ کے جو ہے انہوں نے دین کی تکمیل کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. عبدالصمد صاحب کی طرف ہم جانا چاہیں گے. ماشاءاللہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, تمام شہروں میں کام کر رہے ہیں, مساجد بھی آپ بنوا رہے ہیں. کچھ اپنے کام کے بارے میں بتائیے, اور آپ کی والدہ کی بھی میں نے سنا ہے کہ برسی جو ہے وہ محرم الحرام میں آتی ہے, اس بارے میں کچھ بتائیے. میم 4 محرم الحرام میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور اس محرم الحرام انہیں 2 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین آمین. اور ظاہر ہے دنیا میں جو کچھ بھی آج ہوں اپنی امی کی وجہ سے. بے شک. یہ وہی تھی جو اس قابل بنا کے چلی گئیں. اور اس محرم الحرام آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی آئے تھے ٹرانسمیشن میں, جی اعلان کیا تھا کہ گھر میں مسجد بنا رہے ہیں. جی جی بالکل مجھے یاد ہے. ماشاء اللہ ہم اس محرم الحرام 4 مساجد کراچی میں کر رہے ہیں ماشاء تو اللہ میں اپنی امی کے نام سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اللہ پاک ان کو بھی اس کا اجر دے اور آپ کو تو یقیناً اس کا اجر ملے گا. دعا کریے گا. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں, فلاحی طور پہ بھی کرتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, جس طریقے سے ہم پچھلی دفعہ تھر کے بچوں کے لیے کام کر رہے تھے جی آپ نے جو بتایا. ڈیپ اینڈ میوٹ تھے. جی پھر اس کے علاوہ اب بھی ہم بہت سارے ایسے کیسز پہ کام کر رہے ہیں, پھر کسی ٹرانسمیشن میں ہم اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, میرے برابر موجود ہیں علیشہ ڈول جو کہ رمضان میں بھی آئی تھی تقریر کے مقابلے میں. آج کیا کریں گے آپ؟ حضرت امام حسین پہ تقریر کرنی ہے. سبحان اللہ. جی شکریہ. بسم اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا, ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا, ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. جناب علی وقار, تمام حاضرین اور ناظرین, آپ سب کو سید علی شاہ کا السلام علیکم. وعلیکم. آج مجھے جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, نواسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے. جناب علی وقار, میدان کربلا, جلتے خیموں میں اٹھتا ہوا دھواں, فضا میں گشتی آوازیں, التش التش. جوان بیٹے کے سینے میں لگی برچی, ننھے بچے کے گلے پہ لگا تیر, بھائی کے کٹے بازو, بھانجوں کے بے گوروں کفن لاشے, ننھی سکینہ کے چھینتے گوہر, آپتے بیمار پر ظلم کی پدا, کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر. جناب علی وقار, اس بے کسی کے عالم پر حسین ابن علی نے باطل کا سامنا حق کے علم بلند کر کے سجدہ شکر ادا کر کے اس دنیا کو پیغام دیا. جناب علی وقار, میں آخری شے کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گی. جب ہر سو باطل نے پھیلنے لگے شر, اٹھو جگا دو یزید کا سر. شکریہ. کیا بات ہے, زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور قدم قدم پہ کامیابی عطا فرمائے. انیل انصاری, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ میدان بدر کے اندر مسلمان قلیل تعداد میں تھے, لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں تو کثیر تعداد میں مسلمان موجود ہیں. تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے, 57 کے قریب مسلم کنٹریز ہے. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان کمزور ہے؟ یہود جو ہے فلسطین میں وہاں پر مظالم ڈھا رہا ہے لیکن مسلمان کچھ کر نہیں پا رہا. اس کی ایک وجہ جو مجھے اہم لگتی ہے کہ مسلمانوں نے اب دنیا کو جو ہے نا وہ اپنے لیے سلیکٹ کر لیا ہے اور پسند کر لیا ہے کہ بس جو دنیا کی زندگی ہے وہی زندگی ہے. آخرت کی زندگی انہیں لگتا ہے کہ ہے تو بہت دور ہے, اور دور ہے تو اس کی تیاری نہیں ہے. دیکھیں فلسطین کے اوپر پہلے بھی آپ نے پروگرام کیا, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہے اور جو کربلا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا, مجھے لگتا ہے کہ کربلا کی تو مثال کہیں نہیں ملتی. پر فلسطین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور مسلم ممالک اس کے اوپر خاموش ہیں. انہوں نے کس چیز کی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, کیا مفادات وابستہ ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ جو عرب کنٹریز جو اس وقت کافی بڑے, جبکہ سپر پاور جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں کافی جو ہے عرب ممالک, پر ان کو وہی بات ہے کہ انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ اپنے لیے سلیکٹ کر کے آخرت اور تقوی والی جو ہے نا اس سے چیز سے وہ
تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا بزنس, ہمارے ملکوں کی ترقی. اب آپ دیکھیں کہ قیامت کی نشانیاں آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں. کہ سعودیہ میں سبزہ ہونا تھا وہ ہو رہا ہے. سعودی عرب دیکھیں ایک خاص اپنی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اللہ کا گھر وہاں پہ. تو جو اس کی حکومت ہے ان کا مین رول بنتا تھا کہ وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں اور کریں, پر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں ناکام رہے. ٹھیک, بالکل ایسے ہی. عبدالصمد صاحب کی طرف بڑھتی ہوں میں. درس کربلا کیا ہے آپ کی نظر میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میڈم میں اس بات کو نا میڈم کی بات سے تھوڑا سا ریلیٹ کر دیتا ہوں جو کرامت بھائی نے بھی بولا نا کہ دیکھیں درس کربلا میں نا 2 سے 3 پوائنٹ بہت اہم ہیں. ہمارے یہاں جو ایک سوسائٹی ہے نا, ایک پہلی بات تو یہ کہ ہم ظلم کے آگے بولتے ہی نہیں جی, چاہے آپ یہاں کی بات کریں یا آپ فلسطین کی بات کریں, ہم نہیں بولتے. جبکہ اللہ پاک قرآن کریم میں ایک بات فرماتے ہیں کہ اونچی آواز میں بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن وہ آواز بہت پسند ہے جو ظلم کے آگے بولی, جو ظلم کے خلاف ہو. اسی طریقے سے آج ہم بیسک جو ہے نا ہم ظلم کے آگے نہیں بولتے. جس دن ہم ظلم کے آگے بولنا شروع ہو جائیں گے نا اس دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر آج اور حضرت امام حسین جیسا مظلوم تو کوئی بھی نہیں ہے نا, تو پھر درس کربلا میں پہلی جو چیز ہے, جو پہلا درس ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ ظلم کے آگے بولیں. حق اور باطل آج بھی ہیں یہاں پہ. اگر ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرمان میں آپ کو بتا دوں نا, تو ان میں سے تو ایک یہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے نا, یہ صاحب ایمان لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو قیامت تک نہیں مٹ سکتا. یہ آج بھی ہے. ہم شہادت سے نہیں ڈرتے, شہادت ہمیں وراثت میں ملی ہے, شہادت پہچان ہے ہماری. دوسری بات آپ کا فرمان ہے کہ محرم کو کربلا نہ سمجھے, صرف یہ 10 دن کربلا کے نہیں ہے, صرف عاشورہ 10 دن نہیں ہے, بلکہ جس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے وہ بھی کربلا ہے, وہی عاشورہ ہے. آپ نے آج بھی لڑنا ہے, ہمیں آج بھی بولنا پڑے گا, ہمیں آج بھی جو ہے نا وہ ظلم کے خلاف بات کرنی پڑے گی. یہی چیز ہے. یہاں پہ بھی بڑے مظالم ہوتے ہیں, ہم چپ ہو کے سہ لیتے ہیں. اسی طریقے سے غزہ کے اندر وہ 61 ہجری کی کربلا تھی, آج آپ 1446 ہجری میں بیٹھے, وہاں پہ بھی بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا, شہید کیا جا رہا تھا. یہاں پہ بھی کیا جا رہا ہے, یہاں پہ بھی لوگوں کے گھروں کو جو ہے نا بمباری سے اڑایا جا رہا ہے, لیکن آج ہم خاموش ہیں. تو بیسیکلی ایک ظلم کے خلاف بول لیں. دوسرا صبر, صبر مین چیز ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام صبر کا پہاڑ تھے, انہوں نے صبر نہیں چھوڑا اور پھر اپنا پورا گھر جو ہے نا وہ لٹا دیا اللہ کی راہ میں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی بات کے ساتھ ہم جائیں گے بریک کی جانب, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے شاعر اہل بیت سید عروج وسطی صاحب نے. السلام علیکم, کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اور آپ کے ساتھ موجود ہے نوحہ خان شیراز شاہ زیدی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں آپ کلام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. شہادت علی اصغر کے حوالے سے نوحے کے چند بند پیش کرتا ہوں. ہے علی اصغر, ہے علی اصغر, اصغر کو لے کے گود میں کہتے رہے حسین, ہائے ہائے علی اصغر. تشنا دہن کی لاش پر روتے رہے حسین, ہائے ہائے علی اصغر. افسوس مان دیکھنا اصغر کی جوانی, ہائے رے جوانی. یہ سوچ کر زمین پر بیٹھے رہے حسین, ہائے ہائے علی اصغر. اور جلتے ہوئے جھولے سے جب لپٹی رہی مادر, پھٹنے لگا جگر,
نو کے سنا سے دیکھ کر تڑپا کیے حسین، ہائے ہائے علی اصغر، اور دیکھی گئی نا اصغر کی جب تشنہ دہانی، پایا نہیں پانی، ارے پانی پلانے خیمے سے لے کر چلے حسین، ہائے ہائے علی اصغر، اور شیراز و مصور کے لب پر یہی نوحہ، شبیر کا گریا، یہ غم دل حزین میں ہی لے کر چلے حسین، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے نوحہ خواہ شیراز شاہ زیدی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سید عروج واسطی صاحب کون سا کلام آج پیش کر رہے ہیں؟ شروع کیجیے۔ حسین علی مقام کے کیا بات ہے، سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ شبیر نے کیا جو انکار شاندار، شبیر نے کیا تھا جو انکار شاندار، کفر و نفاق پہ وہ کیا وار شاندار، سائل مراد پاتا ہے بولے بغیر ہی، سائل مراد پاتا ہے بولے بغیر ہی، ایسا نہیں کہیں بھی ہے دربار شاندار، اکسیر بن گئی ہے یہ ہر اکسیر بن گئی، خاک شفا میں ڈھل گئی میٹی وہ دشت کی، اکسیر بن گئی ہے یہ ہر کار شاندار، باطل سے حق کے باطل سے حق کو رکھتی ہے یہ آج تک جدا، ہے درمیان کیے دیوار شاندار، اور لہرا رہا ہے آج بھی پرچم وفا کا یہ، دیکھا نہیں پھرے سالم دار شاندار، شبیر نے جلا اے بہتر چراغ جو
شبیر نے جلا اے 72 چراغ جو تا حشر روشنی کے مینار شاندار اور مل جائے گا عروج تو رکھ لے یقین یہ مل جائے گا عروج تو رکھ لے یقین یہ ہوں گے قبول لکھے جو اشعار شاندار ہوں گے قبول لکھے جو اشعار شاندار شبیر نے کیا تھا جو انکار شاندار کفر و نفاق پہ وہ کیا وار شاندار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عروج واسی صاحب بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، بہت خوبصورت الفاظ آپ کے. اور دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے انس رضا قادری صاحب نے. السلام علیکم. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے. مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے ماہ کے صدا جو میں نہ میں لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری باتیں انہی کی باتیں گئے میرے سامنے وہی ذاتیں گئے. جینے بے صلی اللہ کہیں وہی جن کو شیر خدا کہیں وہی جن کو آل نبی کہیں وہی پختہ گے. میں تو خام ہوں. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں. قادری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور اسی کلام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہم حسین والے میں ہیں، اور ہمیں دوران بریک دو خوبصورت آوازوں نے جوائن کیا ہے. یہاں موجود ہیں ہنا حبیبہ. السلام علیکم ہنا، کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سیدہ امامہ. السلام علیکم امامہ. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں چاہوں گی ہنا حبیبہ کہ سب سے پہلے آپ کلام پیش کریں. کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور. اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نو جوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو. مظلوم بے گناہ کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے نا خدا کو ہمارا سلام. سیدہ امامہ سے درخواست کروں گی کہ وہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کرب و بلا، واہ حسینا واہ حسینا کہ گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کرب و بلا. سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا، درد میں روتی ہوئی
مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں سے بے جرم خطا گھیرا ہے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد ریحان احمد صاحب نے. السلام علیکم. میں گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. باخدا لیسا بندہ باخدا لیسا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا باخدا لیسا بندہ باخدا لیسا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا باخدا لیسا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا دولہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دولہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا باخدا لیسا بندہ. یہ تھے سید محمد ریحان احمد صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے میں مزید برکت عطا فرمائے. پروگرام ہمارے اختتام کی جانب رواں دواں ہے. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں. میں نے کہا کہ میدان کربلا کے بعد جو جنگ ہوئی اس کے بعد دو ہی فرقے تھے, ایک حسینی اور ایک یزیدی. الحمدللہ ہم حسینی ہیں. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کفار جو جگہ جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے, کئی اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور آپس میں ہمیں اتحاد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم بریلوی ہیں. اگر یہ چاروں اگر مل جائے تو ایک مضبوط مٹھی نہ بن جائے. اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب بٹ جاتے ہیں تو فرقے بن جاتے ہیں, اور فرقے بن جاتے ہیں تو کسی ایک سوچ پہ اجتہاد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجتہاد کریں, لوگوں کے مشورے سے چلیں, ایک ساتھ مل کے جو ہے وہ چلیں. تو جب ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں, سوچیں ہماری الگ ہو چکی ہیں, تو پھر تو مشکل ہی ہے
کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کے دنیا کو جو ہے ہم نے مضبوطی سے تھام لیا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے، ایک ساتھ نہیں ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکے گا. اور جب آپ حق اور باطل کی بات کرتے ہیں، باطل جو ہے وہ ہمیشہ مٹتا ہے اور حق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. یزید جو ہے وہ مٹ چکا ہے اور امام حسین رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے وہ زندہ اور جاوید رہے گا. بہت خوبصورت پیغام دیا. عبدالصمد صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اسی بات کو میڈم کی کوٹ کروں گا کہ حق امام جو ہے وہ حق کے ساتھ تھے اور حق جو ہے وہ امام کے ساتھ تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں. آپ کربلا کو کسی فرقوں میں تلاش نہ کریں، آپ اس کو انسانیت میں تلاش کریں. یہ کربلا ہماری ضرورت ہے. انسانیت بشر کو حسین نے سکھائی ہے. انسان جب حسین کے سانچے میں ڈھل گیا تو انسانیت اتاری بتوعز منتشا کہ ہمارے ہیں حسین. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت پیغام دیا. اور میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، آپ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اور اسی پیغام کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گا. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پہ تشریف لائے اور جانے سے قبل شامل کریں گے فائزہ کی آواز میں ایک نظم. جی فائزہ. قربان رہے دین خدا ہو گئے شبیر، واہ واہ. قربان رہے دین خدا ہو گئے شبیر، خیموں میں تھا اعلان جدا ہو گئے شبیر. واہ واہ. 100 زخم سجے ہیں تنے شبیر پہ دیکھو، 100 زخم سجے ہیں تنے شبیر پہ دیکھو، تشنا لب افگار فدا ہو گئے شبیر. ہے خیمہ شبیر پہ ویرانی کا عالم، ہے خیمہ شبیر پہ ویرانی کا عالم، کربل میں تے محبوس رہا ہو گئے شبیر. تشویش تھی نہ خوف تھا شبیر کے رخ پر، یوں مظہر تسلیم و رضا ہو گئے شبیر. نام اونچا حسین ابن علی کا ہی رہے گا، نام اونچا حسین ابن علی کا ہی رہے گا، سر سجدے میں رکھ کر جو ادا ہو گئے شبیر. ہر عہد کا اعزاز ہے قربانی شبیر، قربان جو سرے صدق و صفا ہو گئے شبیر. دیوار ستم ڈھا گئے شبیر اجاگر، دیوار ستم ڈھا گئے شبیر اجاگر، مذہب کے لیے شہر وفا ہو گئے شبیر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی نظم کے ساتھ مجھے فائزہ کامران کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.